ہم لوگ میلاد کا تو اہتمام کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ولادت با سعادت کا تذکرہ کرتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پر ہم عمل نہیں کرتے۔ آپ کی سیرت پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان کے واقعات کو دیکھیں اور ان کے واقعات کو پڑھیں تو کتنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت تھی اور کتنی اطاعت تھی۔ محبت کتنی ہے اور اطاعت کتنی ہے، عقل دنگ رہ جاتا ہے۔ جب واقعات سامنے آ جاتے ہیں تو عقل دنگ رہ جاتا ہے کہ اتنی محبت بھی کسی کو کسی سے ہو سکتی ہے۔ ایسے صحابہ کرام کا تذکرہ بھی آ رہا ہے کہ رات کو اٹھتے، آدھی رات کو اٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو جاتے، گھنٹوں کھڑے ہو جاتے۔ اب جب کھڑے ہو جاتے، گھنٹوں کھڑے ہو جاتے تو دن کا جو آغاز ہے، دن کی جو شروعات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے کرتے۔ گھروں سے نکل کر آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھنے کے لیے، آپ کی زیارت کرنے کے لیے، کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا دن کا آغاز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے ہو جائے، آپ کے دیدار سے ہو جائے۔ اندازہ کریں اتنی محبت۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انتہائی غمزدہ تھے، اداس تھے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نہ کھانے میں مزہ، پینے میں مزہ ہے۔ بھائی کیا بات ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی مجلس میں ہوتے ہیں تو سکون ملتا ہے۔ توجہ کریں عزیزو، آپ کی مجلس میں سکون ملتا ہے، آپ کی محفل میں سکون ملتا ہے، اگر گھر چلے جاتے ہیں تو سکون نہیں ملتا۔ دنیا میں یہ حال ہے، معلوم نہیں آخرت میں کیا حال ہوگا۔ آپ تو اعلیٰ مقام میں ہوں گے، انبیاء کرام کے ساتھ ہوں گے، ہمارا پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ اگر جنت ملی تو آپ کی زیارت ہو سکے گی یا نہیں ہو سکے گی؟ دنیا میں یہ حال ہے، اس وجہ سے غم ہے، اداسی ہے، نہ کھانے میں مزہ نہ پینے میں مزہ۔ دنیا میں تو یہ حال ہے، آخرت میں پتہ نہیں کیا حال ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بات کا جواب نہیں دے رہے، کیونکہ اوپر سے وحی نہیں آئی۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی وحی کے بغیر بات نہیں کرتے، وحی کے بغیر بات نہیں کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی آئے ہیں، غم زدہ، اداس ہے، یہ بات بیان کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے خوشخبری بھیج دی، اللہ تعالیٰ نے تسلی بھیج دی۔ کن کے لیے؟ مومنوں کے لیے۔ کن کے لیے؟ موحدین کے لیے۔ کس کے لیے؟ اطاعت کرنے والوں کے لیے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی اس صحابی کے جواب میں، جو بھی اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرنے والا، فرما برداری کرنے والا، اللہ اس کے رسول کی فرما برداری کرنے والا کہاں ہوگا؟ کس کے ساتھ ہوگا؟ فرمایا انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، صدیقین کے ساتھ ہوگا، شہداء کے ساتھ ہوگا، صالحین کے ساتھ ہوگا۔ تسلی ملی کہ نہیں ملی؟ خوشخبری ملی کہ نہیں ملی؟ اطاعت کرنے والوں کو خوشخبری ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ جو بھی اطاعت کرے گا،
آج کا بندہ ہو، ہمارے بعد آنے والے لوگ ہوں، قیامت تک آنے والے انسان ہوں، جو بھی اطاعت کرے گا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، وہ انبیاء کرام کے ساتھ، وہ صدیقین کے ساتھ، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا۔ قرآن کہہ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق ہے، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا مقام ہے عزیزو، کیا محبت ہے، کیا اطاعت ہے۔ جب تبلیغ کرتے ہیں، کافروں کو بات اچھی نہیں لگی اور اٹھ کھڑے ہوئے، مار کٹائی کی، خوب مارا، خوب مارا، بے ہوش ہو گئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ جب ہوش آیا، جب ہوش آتا ہے تو پہلا جو جملہ زبان سے نکلتا ہے، پہلا یہ نکلتا ہے، یہ تو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، یہ تو بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اماں کھڑی ہے، رشتہ دار کھڑے ہیں، کھانا ہے، پینا ہے، پانی ہے، نہیں، پہلے یہ مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ اتنی پٹائی ہوئی، اتنی مار ملی، پھر بھی زبان مبارک سے لفظ یہ نکل رہا ہے کہ میرے محبوب کا کیا حال ہے۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، غزوہ تبوک کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فنڈ کا اعلان کیا، چندے کا اعلان کیا، تو پورے گھر کا مال لے کر آئے، پورے گھر کا سامان لے کر آئے، یہاں تک کہ دیوار کو ہاتھ لگایا، کوئی سوئی تو لگی ہوئی نہیں ہے، وہ سوئی بھی لے جاؤں۔ حضرت ابو بکر صدیق، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فنڈ جمع کرنا ہے غزوہ تبوک کے لیے، گھر کا سارا مال لے آئے۔ بھئی گھر میں کیا بچایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گھر میں کیا بچایا، گھر میں کیا رکھا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق فرماتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کے رسول کا نام رکھ کر آیا، ٹاٹ کا لباس پہن کر آئے، موٹا لباس پہن کر آئے۔ کون؟ حضرت ابو بکر صدیق، یاد کرنا، موٹا لباس پہن کر آئے۔ جس مجلس میں بیٹھے ہیں، اسی مجلس میں حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ یاد کرنا، حضرت جبرائیل امین آ گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جبرائیل کیا بات ہے، ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا ہے، موٹا لباس پہنا ہوا، کیا بات ہے؟ تو جبرائیل امین عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج اللہ تبارک و تعالی ابو بکر سے اتنے خوش ہوئے ہیں کہ سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے پورے فرشتوں کو فرمایا کہ تم بھی ابو بکر صدیق والا لباس پہنو۔ کیا بات ہے، کتنی محبت ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سلام بھی آئے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق کو اللہ کی طرف سے سلام بھی لے کر آئے۔ کون؟ حضرت جبرائیل۔ ہجرت کا موقع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاک بستر پر حضرت علی المرتضیٰ کو سلایا۔ حضرت علی ابو تراب ذوالفقار، اپنا بستر حوالے کیا حضرت علی المرتضیٰ کے، خود گئے حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ مخلوق کی امانت علی کے حوالے، جو مخلوق کی امانت علی کے حوالے اور خالق کی امانت صدیق کے حوالے۔ سمجھنا، خالق کی امانت صدیق کے حوالے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف آئے تو دروازے پر دستک دے دی، تو دستک کے ساتھ ہی حضرت ابو بکر صدیق باہر نکل آئے۔ یہ نہیں کہ کون ہے دروازے پہ، کون ہے، یہ نہیں، کیونکہ پہلے ہی حضرت ابو بکر صدیق انتظار میں تھے، پہلے انتظار میں تھے۔
محبوب کو انتظار کی زحمت نہ اٹھانی پڑے. چلو محبوب کو انتظار کی زحمت, محبوب سمجھا نہیں, اگر انتظار کرے تو پھر عاشق کس بات کا؟ وہ عاشق کیسے ہے؟ ابو بکر صدیق تو عاشق ہے. عاشق اپنے محبوب کو انتظار کرائے تو محبوب عاشق کیسا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ ابو بکر صدیق کافی راتوں سے آرام نہیں کر رہے تھے, انتظار میں تھے کہ محبوب کب آئے. پتہ نہیں ابھی آئے, دوبارہ بعد میں آئے, اور مجھے نیند آ جائے. جیسے دستک ہوئی آپ حضرت ابو بکر صدیق باہر آئے. جب ہجرت فرما رہے ہیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کبھی دائیں کبھی بائیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ کیا بات ہے, توجہ کریں, کیا بات ہے ابو بکر, کبھی آگے جا رہے ہو, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی آگے کبھی پیچھے, کیا بات ہے؟ یا رسول اللہ, دشمن نہ حملہ کرے, دشمن کی طرف تیر نہ آئے, تو تیر لگے تو پہلے ابو بکر صدیق کو لگے. کیا بات ہے. جب غار ہے, غار کا مرحلہ آیا, اللہ اکبر, آپ پتھریلی زمین ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے کندھے پر اٹھایا, کندھے پر اٹھایا کہ پتھریلی زمین ہے, آپ کے پاؤں مبارک میں تکلیف نہ آ جائے. کندھے مبارک پر اٹھا رہے ہیں. غار پر پہنچے, خاموش ہو جاؤ بھائی. جب غار پر پہنچے تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کھڑے ہو جائیں, آپ رک جائیں, پہلے میں غار کی صفائی کر لوں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ, جو اطاعت کرتا ہے, اطاعت کے ساتھ, سمجھا نہیں, محبت ہو, محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو. چلو محبت ہو, محبت کے ساتھ اطاعت بھی ہو. یا رسول اللہ پہلے میں صفائی کر کے آؤں. صفائی کر لی. اپنی چادر تھی, اپنی چادر کو پھاڑا, سوراخ تھے, سوراخ میں چادر کے ٹکڑے ٹکڑے دے دیے اور پاؤں رکھ دیے. یا رسول اللہ آپ آ جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو حرمین کی زیارت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. یا رسول اللہ آپ آ جائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم, ہجرت کا موقع ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو حضرت ابو بکر صدیق کے گود میں آرام فرمایا. اللہ اکبر, کیا عشق ہے, کیا محبت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے, حضرت ابو بکر صدیق کی گود ہے. توجہ کریں, حضرت ابو بکر صدیق کی گود. گویا کہ کسی نے یہ کہا کہ نظر کر رہا ہے حضرت ابو بکر صدیق, گویا کہ یہ رحل ہے, گود ہے, اور آپ کا چہرہ مبارک قرآن پاک ہے. گویا کہ قرآن پاک کتاب اللہ کھلا ہوا ہے حضرت ابو بکر صدیق کی گود میں. کیا مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا. گود میں, گود بستر بنی. توجہ کریں, حضرت ابو بکر صدیق کی گود بستر بنی, کس کے لیے؟ محبوب مصطفیٰ کے لیے. بستر پر حضرت علی المرتضیٰ ہے, بستر پر, اور یہاں بستر بنایا اور گود بستر بنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. حضرت علی المرتضیٰ کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے, تو حضرت ابو بکر صدیق کا تذکرہ کرنا بھی عبادت ہے. ایسا موقع آیا, سانپ جو نکلا, کسی نے کہا کہ سانپ پہلے ہی انتظار میں تھا, سانپ پہلے انتظار میں تھا آپ کی زیارت کے لیے. اللہ اکبر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کے لیے سانپ انتظار میں تھا, وہ بلا انتظار میں تھی کہ محبوب مصطفیٰ کا زیارت کر لوں. اس کو جو راستہ نہیں ملا پاؤں میں, پاؤں کو کاٹا. جب پاؤں کو کاٹا تو زہر نے اثر دکھایا. جب زہر نے اثر دکھایا
تو زہر کی وجہ سے آنکھوں سے آنسو ٹپک پڑے. چو زہر کی وجہ سے جسم میں جو زہر آ گیا تو آنسو ٹپک پڑے. تو آنسو کہاں گرے؟ کون بتائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رخساروں پہ. آپ کے رخساروں پہ گرے. تو کتنے خوش نصیب ہے وہ آنسو، اور کتنے خوش نصیب وہ رخسار جس پر ابو بکر صدیق کے آنسو گرے ہیں. تو فرمایا ما یبکیک، اے ابو بکر کیا ہو گیا؟ بھائی کسی کے ساتھ محبت ہوتی ہے، کسی کے ساتھ انتہائی تعلق ہوتا ہے، گہرا تعلق ہوتا ہے، اگر کسی کو تکلیف پہنچے تو کہتا ہے یار کیا ہو گیا یار، چاہتے ہو یار، بتائے تو صحیح، چاہتے کیا ہو گیا تمہیں بھائی، کیا ہو گیا؟ ما یبکیک، کیا ہو گیا اے ابو بکر؟ ما یبکیک، کیوں رو رہے ہو؟ کیا تکلیف پہنچی؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے ساری بات بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ایڑی میں لگایا، پاؤں میں لگایا تو پاؤں ٹھیک ہو گیا. وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں لعاب لگایا. یاد کریں، فرمایا کل ایسے شخص کے ہاتھ میں پرچم دوں گا جو وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی ہوگا. صحابہ کرام انتظار میں پرچم ہمیں ملے گا. جنگ خیبر کا موقع ہے، صبح ہوئی، فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ. علی کہاں ہے؟ یا رسول اللہ، علی کی تو آنکھیں اتری ہوئی ہے، آنکھیں خراب ہیں. فرمایا بلاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک ڈالا، آنکھیں ٹھیک ہو گئی. کبھی آنکھوں میں درد، زندگی میں آنکھوں میں درد نہیں ہوا، آنکھوں میں تکلیف نہیں پہنچی. صحابہ کرام کی اتنی اطاعت تھی عزیزو. درود شریف بلند آواز. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی ڈیوٹی تھی کہ کھانا پہنچائے گی. بڑی بیٹی بی بی اسما، کیا نام تھا؟ بی بی اسما. ایک دن کھانا پہنچایا، دوسرے دن جو جا رہی تھی راستے میں ابو جہل نے پکڑ لیا. کیا بات ہے؟ کہاں جا رہی ہو؟ بتاؤ ابو بکر کہاں ہے؟ محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ بتاؤ مجھے، مارو گا؟ دوسرے دن جب آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ پٹی بندھی ہوئی ہے، پٹی بندھی. بتاؤ کیا بات ہے بیٹی کیا بات ہے؟ کہ ابو جہل نے پکڑا. ابو جہل نے کہا کہ بتاؤ مجھے تمہارا باپ کہاں ہے، محمد الرسول اللہ کہاں ہے؟ کیا مجھے پتا ہے لیکن بتاؤں گی نہیں. پتا ہے بتاؤں گی نہیں، کہ ماروں گا، کہ جتنا تم مار سکتے ہو مارو. مجھے تھپڑ لگائی، میں چٹان سے جا کر لگی، پتھر لگا ہے، پتھر کی وجہ سے مجھے نشان پڑ گیا یہ تک، اس وجہ سے. ابو جہل کتنا بھی تم مارے گا، میں محمد الرسول اللہ کو تمہارے حوالے نہیں کروں گی. اللہ اکبر. کیا خاندان ہے حضرت ابو بکر صدیق عزیز. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر فاروق کی اطاعت دیکھیں، محبت دیکھیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت کرنے والے کوئی بھی ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کوئی کم ذات کیوں نہ ہو، کوئی موچی کیوں نہ ہو، اطاعت کرے گا، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے ہاں عزت اس کی ہے جو متقی ہے، جو پرہیزگار ہے. آپ کی نظر میں وہ، آپ کی نظر میں جوتا ٹاکنے والا ہے، آپ کی نظر میں وہ جھاڑو دینے والا ہے، آپ کی نظر میں وہ کم ذات ہے، لیکن اطاعت کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کے ہاں اس کی عزت ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک کافر ایک منافق چلتے ہیں، کچھ جھگڑا ہوا، بھائی فیصلہ کراتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، فیصلہ کراتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ اس یہودی کے حق میں دے دیا. یہودی کی بات سچی تھی، اس کو فیصلہ دی. توجہ کریں،
منافق نے کہا، جو بظاہر مسلمان تھا، منافق نے کہا کہ چلو چلتے ہیں حضرت عمر فاروق سے فیصلہ کراتے۔ کس سے فیصلہ کراتے؟ اس کو یقین تھا کہ آپ حضرت عمر فاروق کافروں پر سخت ہیں، اشداء علی الکفار، کافروں پر سخت ہیں، حضرت عمر سے فیصلہ کراتے۔ جب دونوں آئے، فیصلہ ہو چکا تھا یہودی کے حق میں، توجہ کریں، فیصلہ ہو چکا تھا یہودی کے حق میں کہ چلو چلتے ہیں۔ منافق نے کہا عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، لکان عمر، لکان عمر، اگر میرے بعد کسی کو نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ سارے کہہ دو سبحان اللہ۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر، میرے بعد اگر کسی کو نبی آنا ہوتا تو عمر ہوتا۔ چلتے عمر کے پاس، رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضرت عمر کے پاس۔ یہودی نے کہا کہ ہم گئے تھے، فیصلہ کر چکے، فیصلہ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے، آپ نے میرے حق میں فیصلہ دے دیا، یہ جو مسلمان ہے، یہ تھا تو منافق، اس نے کہا کہ آپ کے پاس حضرت عمر سے فیصلہ کراتے ہیں۔ تو حضرت عمر نے تسلی لے لی کہ فیصلہ ہو چکا ہے، کہا فیصلہ ہو چکا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دے دیا ہے یہودی کے حق میں، وہ کہہ رہا ہے میرے حق میں فیصلہ دے دیا۔ اس نے مسلمان نے کہا کہ چلو چلتے ہیں عمر فاروق کے پاس۔ اچھا یہ بات فیصلہ ہو چکا ہے، ٹھہرو ادھر، رکو ادھر، رکو۔ گھر گئے، سبحان اللہ سبحان اللہ، گھر گئے، تلوار لے کر آئے، تلوار لے کر آئے۔ جیسے ہی وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا بیٹھا تھا، وہ اس کا سر تن سے جدا کر دیا، سر جسم سے، چون سر جسم سے الگ کر دیا۔ وہ منافق جو بظاہر مسلمان تھا، ان کے رشتہ دار کا عمر سے بدلہ لیں گے، عمر سے دیت لے کر دو۔ عمر نے، حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے، سبحان اللہ، جو نبی کا فیصلہ نہیں مانتا، عمر کے لیے، عمر کا فیصلہ اس کے لیے کہ تلوار فیصلہ کرے گی، سر تن سے جدا، بس عمر کا فیصلہ سر تن سے جدا، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے۔ ان کے وارثوں نے کہا کہ بدلہ لیں گے، دیت لے کر دو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، سبحان سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمائی، جو نبی کا فیصلہ نہ مانے اس کا فیصلہ یہ ہے کہ سر تن سے جدا، اس کا فیصلہ جو عمر کا فیصلہ ہے وہ صحیح فیصلہ ہے۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی، فلا وربک حتی یحکموک فیما شجر، جو عمر کا فیصلہ ہے وہ برحق ہے۔ کس چیز کی دیت ہے؟ یہ حضرت عمر ہے، یہ حضرت عثمان ذی النورین، جو حضرت عثمان ذی النورین صلح حدیبیہ 6 ہجری میں آپ نے فرمایا جاؤ تم ان سے بات کر لو کافروں سے کہ ہم عمرہ کے لیے آئے ہیں، عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ آپ سے مدینہ منورہ سے آئے، 6 ہجری ہے، حضرت عثمان ذی النورین گئے، لیٹ ہو گئی، دیر ہو گئی، کافروں نے کہا کہ ہم اجازت نہیں دیں گے، مکہ مکرمہ میں داخلے کی اجازت نہیں دیں گے، ہاں ایسا کرو کہ تمہیں اجازت دے تم جا کر عمرہ کر لو۔ کس کو کہا؟ شہباز، کس کو؟ حضرت عثمان ذی النورین کو، تم جا کر طواف کر لو، عمرہ کر لو، باقی آپ سب کو اجازت نہیں دیں گے۔ تو حضرت عثمان ذی النورین کیا فرما رہے ہیں کہ محبوب کے بغیر طواف نہیں کروں گا، محبوب کی اجازت کے بغیر عثمان طواف نہیں کرے گا۔ یہ حضرت عثمان ذی النورین۔ درود شریف بلند آواز۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میں نے عرض کیا آیت کو سمجھیں، جو اطاعت کرتا ہے، اطاعت کرنے والا، فرمانبرداری کرنے والا، محبت کی دعویٰ تو سب کرتے ہیں، ہم ساری محبت کی دعویٰ کرتے ہیں، کبھی اس 6 فٹ پر سنت نبوی کو اختیار کیا، کبھی لباس میں سنت کا اہتمام کیا، کبھی چہرے میں سنت کا اہتمام کیا، دعویٰ ہے محبت کی لیکن اطاعت نہیں ہے ہماری۔ عاشق رسول کی دعویٰ سب کی ہے، ہم عاشق رسول ہیں، اگر عاشق رسول ہو تو لباس تو
محبوب مصطفیٰ والا لباس تو پہنو، سیرت اور صورت تو اس کی اختیار کرو. یہ نہیں ہے، پھر دعویٰ ہے، فقط دعویٰ ہے. محبت بھی ہو اطاعت بھی ہو. محبت بھی ہو. حضرت علی المرتضیٰ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے مدینہ منورہ پہنچ گئے، حضرت علی المرتضیٰ نے امانت مخلوق کے حوالے کی، جس کی امانت تھی حوالے کی. حضرت علی المرتضیٰ نکل پڑے، ہجرت کے لیے نکل پڑے اکلے. جب مدینہ منورہ پہنچے تو حضرت علی المرتضیٰ کا یہ حال ہو گیا کہ جسم بالکل چور ہو گیا، زخموں سے چور ہو گیا. مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تک، سمجھا نہیں، تقریباً 400 میل کا فاصلہ ہے. تقریباً 400 میل. یہاں سے آپ کراچی سے سکھر تک سمجھو، یا کم و بیش اندازہ کریں کہ کراچی سے سکھر تک کتنا فاصلہ ہے، 400 میل. تو حضرت علی المرتضیٰ مکہ مکرمہ سے سفر کرتے ہیں مدینہ منورہ تک. کبھی سواری ملتی ہے، کبھی نہیں ملتی ہے، سمجھا نہیں. تو زخموں سے جسم چور ہو گیا اور پاؤں بھی پھٹ گئے، پاؤں میں ورم آ گیا، چل پھر نہیں سکتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، علی المرتضیٰ آئے ہیں، حضرت علی آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر آ گئے حضرت علی کے پاس، اے علی رک جاتے، ٹھہر جاتے، بعد میں آ جاتے، اتنی جلدی میں آئے. تو حضرت علی المرتضیٰ کا عشق تھا، محبت تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی ہے، آخرت میں بھی بھائی ہے. سارے کہہ دو سبحان اللہ، سارے کہہ دو سبحان اللہ. اے علی تو میرا دنیا میں بھی بھائی، آخرت میں بھی بھائی ہے. پتہ چلا آپ صلی اللہ علیہ وسلم فاقے سے ہیں، مزدوری کی ہے، وہاں سے کھجوریں ملی، خود نہیں کھایا، خود فاقے سے ہیں. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دی. کس نے؟ حضرت علی المرتضیٰ نے. اندازہ دیکھیں، اطاعت دیکھیں، محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی. اسی وجہ سے صحابہ کرام کامیاب ہو گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت بھی تھی، اطاعت بھی تھی. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. جو بھی اطاعت کرتا ہے اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا، جو بھی فرما برداری کرنے والا ہے، وہ انبیاء کرام کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقین کے ساتھ ہوگا، وہ شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوگا. خوشخبری ملی ہے نہیں ملی؟ تسلی ملی نہیں؟ مسلمانوں کو، مومنوں کو تسلی مل گئی جو بھی اطاعت کرتے ہیں، جو فرما برداری کرتے ہیں. آیت پر ذرا غور کر لیں، بس 5 منٹ کے اندر میں ختم کر لیتا ہوں، پوری توجہ سے سنیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں 4 قسم کے لوگوں کا ذکر بیان فرمایا. توجہ کریں بھائی، آپ کی پوری توجہ ہونی چاہیے. ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے سے افضل ہے. کسی نے 100 رکعت پڑھ لی، پورا دن نوافل میں گزارا، آپ نے ایک طرف ایک آیت کو سمجھا، ایک آیت کا سمجھنا 100 رکعت پڑھنے والے سے افضل ہے. آیت کو سمجھے، صرف 5 منٹ توجہ کرے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 4 قسم کے لوگوں کا بیان فرمایا: انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. کتنے لوگ ہیں؟ 4 قسم کے لوگ. انبیاء کرام اور صدیقین، 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق علم کے ساتھ ہے. 2 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کا تعلق عمل کے ساتھ ہے. کیسے؟ انبیاء نبا سے مشتق ہے. نبا مانا خبر، نبی مانا خبر دینے والا. خبر وہی دے سکتا ہے جس کو پہلے علم ہو. صدیق مانا سچا، سچائی کسی کی تب بیان کی جا سکتی ہے جب اس کو علم ہو. تو نبی کا تعلق بھی علم کے ساتھ، صدیق کا تعلق بھی، توجہ کریں، علم کے ساتھ. شہداء اور صالحین، قاری صاحب نے بتایا جہاد کا اتنا جذبہ ہے جو لڑتے
اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آنکھوں سے جنت دکھاتے ہیں۔ مرنے سے پہلے وہ دیکھ لیتا ہے اپنی جنت کو، اپنے مقام کو دیکھ لیتا ہے۔ قاری صاحب نے بتایا، یہ نوجوان شریف اٹھ کھڑا ہو گیا، میں لڑتے لڑتے میں مجاہدین کے ساتھ لڑوں گا، جا کر غزہ کے مجاہدین کے ساتھ، حماس کے ساتھ لڑوں گا۔ کس نے بتایا؟ قاری صاحب نے بتایا، آپ چل کر جہاد میں کود پڑے۔ کس کے ساتھ تعلق ہے؟ عمل کے ساتھ تعلق ہے۔ شہداء کا تعلق علم کے ساتھ، عمل کے ساتھ۔ صالحین، نماز پڑھنے کی اتنی فضیلت ہے، جو ایک ایسا بندہ تھا جس کو پتہ ہی نہیں تھا نماز کا، آپ نے فرمایا من صلی البردین دخل الجنہ، جس نے 2 ٹھنڈک کے وقت نماز پڑھی جنت میں داخل ہو چکا۔ صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی، فرمایا جنت میں داخل ہو چکا۔ صبح کی نماز میں سستی کرتا تھا، قاری صاحب نے بتایا جو صبح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، گویا کہ اس نے پوری رات تہجد میں گزاری۔ بھائی نماز میں سستی کرنے والا تھا، قاری صاحب کی وجہ سے عمل کر لیا، نماز کا پابند بن گیا۔ شہداء کا تعلق بھی عمل کے ساتھ، اور صالحین کا تعلق بھی۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے علم والوں کا ذکر فرمایا، توجہ کریں، پہلے علم والوں کا ذکر فرمایا۔ صدیقین، انبیاء کرام اور صدیقین، پہلے علم والوں کا تذکرہ فرمایا، تو معلوم ہوا علم کا مرتبہ اونچا ہے۔ سبھی چو سبحان اللہ۔ علم کا درجہ اونچا ہے، عمل کا درجہ بعد میں ہے۔ عمل کے اعضاء کو، علم کے اعضاء کو اللہ نے اوپر رکھا۔ علم کے اعضاء کو، آنکھوں، یہ جو آنکھیں ہیں، یہ جو کان ہیں، یہ عالم ہیں، یہ علماء کی بستی ہے، اس سے پتہ چلتا ہے یہ کون آیا کون گیا، کس کی آواز ہے، یہ علماء کی بستی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے اعضاء کو اوپر رکھا، عمل کے اعضاء کو نیچے رکھا۔ ارے بات سمجھ میں آئی کہ نہ آئی؟ اور علم اور عمل میں اشتقاق ہے، نسبت ہے۔ علم کے ذریعے، علم کے لیے ضروری ہے عمل کرے آدمی۔ علم کے لیے کیا ضروری ہے؟ عمل کرے، عمل کے ضروری ہے علم۔